بن کے رحمت خدا آ گئے ہیں مصطفیٰ، ان کے صدقے دور ہوگی خلق سے ہر ایک بلا، رحمتوں کی اب چھا گئی گھٹا، آ گئے نبی آخری نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے حسن و جمال مصطفیٰ، حبیب کبریا شفیع روز جزا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں، میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے تو اس میں اس مائک کا اور سیٹلائٹ کا کمال ہے۔ اگر یہ سیٹلائٹ ختم بند ہو جائے، یہ مائک میرے نکال دیا جائے، یا آپ اپنی ٹی وی کی اسکرین بند کر دیں تو میری آواز کو آپ نہیں سن سکتے۔ یعنی میری آواز آپ تک پہنچنے کے لیے کہ آپ مجھ سے دور ہیں تو یہ بیچ میں ایک واسطہ ہے، سیٹلائٹ کا، مائک کا، ایک سسٹم کا، ایک ٹیکنالوجی کا۔ مگر میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جہاں پر بظاہر کوئی یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، تو اس ٹیکنالوجی کے ذریعے بندہ کہے کہ آواز جو ہے دور دراز تک پہنچی ہے اور اس کو جواب دیا گیا یا اسے سنا گیا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ غور سے سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ چنانچہ ایک روایت ہے، سیدتنا ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں میرے ہاں تشریف فرما تھے اور آپ حسب معمول نماز تہجد کے لیے اٹھے اور وضو کرنے کی جگہ تشریف لے گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وضو فرمانے کے لیے وہاں گئے تو کہتی ہے میں نے سنا کہ آپ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا، تو یعنی کہا کہ یعنی جواب دیا اسے اور کہا کہ تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی۔ کہتی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو قلتو، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے 3 مرتبہ لبیک کے اور 3 مرتبہ نصرتا کے کلمات سنے ہیں، گویا کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، کیا آپ کے پاس کوئی تھا؟ حالانکہ مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ راجز ہیں جو مجھ سے فریاد کر رہے تھے اور میں نے ان کی گفتگو پر انہیں جواب دیا۔ واقعہ یوں ہے کہ یہ جن کا ذکر کیا گیا، صلح حدیبیہ کے موقع پر بنی بکر نے قریش کی طرف سے اور بنی خزاعہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذمہ داری لی تھی، اور یہ عہد ہوا تھا کہ آئندہ 10 سال تک آپس میں کوئی جنگ و جدال نہیں ہوگا، مگر اہل قریش نے اپنے عہد کو توڑا اور نبی پاک علیہ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے بنی بکر کے قبیلے کے ساتھ مل کر جنگ و جدال شروع کر دیا۔ تو اس وقت حضرت عمر بن سالم راجز، جن کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا، وہ مکہ مکرمہ میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھے۔ وہاں سے حضرت راجز نے نبی پاک کو پکارا مکہ مکرمہ سے، رسول اللہ نے مدینہ منورہ میں حضرت میمونہ کے گھر میں حضرت راجز کی آواز کو سنا اور انہیں 3 مرتبہ جواب دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نصرتا، تیری مدد کر دی گئی، اور پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر وہاں پر تشریف لے گئے اور مکہ مکرمہ فتح ہوا اور قریش کے ساتھ جو سلسلہ ہونا تھا وہ ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو روایت ہے، اس روایت میں مکہ مکرمہ میں ایک صحابی کا حضور سے فریاد کرنا اور مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی آواز کو سن لینا اور پھر انہیں جواب دینا اور ان کی مدد کے لیے اپنے کلمات شریفہ اپنے زبان اطہر سے ادا فرمانا، یہ وہ
وہ بات تھی جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی اور رسول اللہ کو ٹیکنالوجی کی کوئی حاجت بھی نہیں تھی، کسی سیٹلائٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ سیٹلائٹ کے محتاج ہم اور آپ ہیں، ٹیکنالوجی کے محتاج ہم اور آپ ہیں، میرے آقا اس کے محتاج نہیں ہیں۔ میرے آقا کو اللہ نے وہ قوت سماعت عطا فرمائی ہے، سننے کی وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سینکڑوں ہزاروں میلوں کے فاصلے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ گویا ایسے ہے کہ سامنے کوئی شخص بات کر رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا عالم۔ تو آج ہم بات کریں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے کانوں کے بارے میں، کان مبارک کے بارے میں، حضور کی سماعت کے بارے میں، نبی پاک کے کان مبارک کے معجزات کے بارے میں۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی مولانا مفتی محمد شفیق عطاری مدنی تشریف فرما ہے، اور مبلغ دعوت اسلامی محمد راشد علی عطاری مدنی تشریف فرما ہے، اور مبلغ دعوت اسلامی محمد حسان عطاری تشریف فرما ہے انشاءاللہ۔ ہم اپنے پروگرام میں ابتدا میں ایک شعر دکھاتے ہیں، ہم نعت خواں اسلامی اسی طرز میں پڑھتے ہیں، پھر اس کی ہم وضاحت اور اس کے تحت جو احادیث اور دیگر واقعات کو بیان کرتے۔ آئیے آج کلام رضا کا کون سا شعر ہے وہ دیکھتے ہیں، اور وہ ہمارے موضوع ٹاپک کے مطابق ہوگا۔ جی، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ جی حسان بھائی سے پڑھیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ مفتی صاحب، ہم ایک سیکوینس لے کر چل رہے ہیں نبی پاک کے مبارک اعضاء کے تعلق سے، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ شروع میں کلام اعلیٰ حضرت سے کوئی شعر ہو اور اس کی وضاحت اور اس کے تحت جو اشعار ہو۔ اعلیٰ حضرت کا یہ جو شعر ہے، اس میں دور و نزدیک کے الفاظ تو ایک واضح ہیں، اگلے مصرے میں کان لالے کرامت جو یہاں فرمایا گیا، اس کے تعلق سے آپ فرمایا، پھر اس تناظر میں کوئی روایت بھی اور نبی پاک کی شان جو اعلیٰ حضرت نے یہاں ذکر کی اس کو بیان فرمائے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی شاعری کا یہ خوبصورت وصف تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعضاء مبارک، بالخصوص جو یہ صلاۃ و سلام ہیں، اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعضاء مبارکہ، ان کو ایک ایک عضو کو بیان فرمایا، واہ واہ، جس میں ہاتھ ہیں تو انگلیاں ہیں، تو سینہ مبارک ہے، قدم مبارک ہے، سر مبارک ہے، اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لب شریف ہیں، ہونٹ ہیں، دانت ہیں۔ ہائے ہائے، یعنی کمال ہے کہ اگر یہ صلاۃ و سلام اس ترتیب سے، عام طور پہ ویسے ہے تو یہ اتنا مشہور صلاۃ و سلام کہ بچے بچے کی زبان پہ جاری ہوتا ہے۔ 151 اس کے غالباً اشعار ہیں نا، 151 اشعار ہیں، اور 31 سے 31 سے 81 تک جو آپ فرما رہے ہیں نبی پاک کے اعضائے شریفہ کا ذکر ہے، 50 تقریباً، یہ تقریباً۔ یعنی اس طرح، اور اس میں بھی اگر کچھ کہیں تو 10-15 ایسے ہیں کہ جو بالکل واضح اعضاء مبارکہ، اور جس میں بغیر کسی تشبیہ کے بالکل اسی عضو مبارک کا نام لے کر آپ نے جو بیان کیا، تو یہ واقعی اگر پڑھے جائیں اور انہی کا ذوق بھی پیدا کیا جائے۔ ہم صلاۃ و سلام میں ویسے سلام شروع کرتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس سہانی گھڑی تو ماشاءاللہ چڑھا ہی ہوا سب کی زبان پہ نا، اور ہے بھی موسم ایسا ہی کہ تو وہ آتا ہے، اور اس کے بعد ایک دو شعر اختتام ہو جاتا ہے صلاۃ و سلام کا۔ ٹھیک ہے، موقع کی مناسبت سے اسی طرح کے انداز مساجد میں عام طور پہ رہتے ہیں، لیکن اس میں بھی کچھ تبدیلی کے ساتھ ساتھ مزید اشعار ایڈ ہوں تو لوگوں کو مزید ذوق ملے۔ اگر اس میں یوں کر لیں نا، تھوڑا تکرار کرنے کے بجائے تمام جو اشعار کو، یعنی اگر 6 اشعار پڑھنے بغیر تکرار کے پڑھے تو شاید اشعار بھی زیادہ ہو جائے اور وقت بھی اتنا ہی لگے، اور لوگوں کو نئی نئی چیزیں جانا نئی سننے نئی کو چیزیں ملے۔
جو آپ کا موضوع ہے ماشاءاللہ، اور پچھلے کئی دنوں سے آج 7ویں شب ہے، جی تو 7 پروگرام آپ کے ہو 7واں ہے، 7واں ہے۔ اور آپ نے ایک ایک عضو مبارک کو کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا کہ کیا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، آپ نے منہ شریف آپ کا، اور ہونٹ مبارک، داڑھی مبارک، اس پہ گفتگو ہوئی اور کلام ہو رہا تھا۔ آج کان مبارک، سماعت، قوت سماعت۔ جی سب سے پہلے یہ تو شعر میں فرمایا دور و نزدیک، نزدیک سے تو سب سنتے ہیں، اشعار میں ایک خوبصورتی کہ یہ وہ کان ہیں کہ جو صرف نزدیک سے نہیں بلکہ دور کے بھی سنتے سبحان اللہ اللہ، اکبر۔ یا دور کے بھی سنتے ہیں۔ کیا بات۔ یہ وہ خاص کان مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عضو کے اوپر علماء نے لکھا، ایک تو جو خاص اللہ نے اس میں قوت عطا فرمائی، اور ایک جو ظاہری بھی حسن ہے، بالکل وہ چاہے آنکھ کو لیں، چاہے ہاتھوں کو لیں، انگلیوں کو لیں، کان مبارک کو لیں، تو فرمایا کان بھی اتنے بالکل کہ جنہیں ہاتھ لگیں تو ریشم لگیں، واہ واہ، اور کامل کان سبحان اللہ۔ مبارکہ۔ اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے یعنی ظاہری حسن، اس میں بھی آپ تام ہیں، کامل ہیں، بالکل، اور پھر اس کی طاقت کیا ہے، کیا بات۔ اس کے اندر اللہ پاک نے کتنی یہ طاقت رکھی ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو قرآن مجید فرقان حمید میں تو ہمیں اس سماعت کو جو کھول کے ایک بیان کر دیا نا، کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کو کوئی سمجھے کہ پتہ نہیں یہ کون سی بات بیان ہو رہی ہے، بھائی یہاں بندہ بیٹھا ہوا وہاں سے کیسے سن لیا بغیر کسی حالات کے، جی جی، جب تک کوئی ظاہری سبب نہیں ہے تو کیسے سن لیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اسی سماعت کے حوالے سے جو سورہ نمل 19ویں پارے میں جی چیونٹی کا ذکر ہے، بالکل، اور وہ چیونٹی نے کیا کہا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا، جی تو حتی اذا تو الی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اللہ، تو ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیوں تم داخل ہو جاؤ اپنے ان سوراخوں میں اور بلوں میں، ہائے ہائے، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے، اللہ اللہ، اور لا شعوری میں ان کو پتہ نہ چلے، کیونکہ کوئی بھی نبی کسی چونٹی پر بھی کوئی ظلم نہیں کر سکتا۔ بالکل، تو یہاں الفاظ بھی وہی فرمائے گئے، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل دور ہیں، اللہ اکبر، یہ اب بھی لشکر قریب نہیں آیا ہے، ہائے ہائے، 3 میل دور ہیں۔ قرآن فرماتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اللہ، مسکرائے آپ، واہ، یہ بات سن کر، یہ کلام سن کر کہ یہ چونٹیوں کو بولیے کہ سوراخوں میں چلے جاؤ، ہائے ہائے، 3 میل دور۔ سبحان ذرا آپ اللہ۔ غور کیجئے محسن بھائی، آج تک چونٹی کی آواز اگر ہمارے کان پہ بھی چل رہی ہو تو نہیں پتہ چلتا، نہیں پتہ چلتی، صحیح کہا۔ ہاں چونٹی جب محبت کا اظہار کرے پتہ چلے گا، جی، ٹھیک ہے، زیادہ کاٹے تو پھر پتہ چلے گا، آواز پھر بھی نہیں آئے گی۔ آواز پھر بھی نہیں آئے گی، ہماری آواز نکلے گی، اس کی نہیں آئے گی۔ رنگ چلنے کی، رنگنے کی، یہ تو ہم محسوس ہو جاتی، ٹھیک ہے کہ بھی چونٹی چل رہی ہے، لیکن اگر وہ کاٹے نہیں جب تک، یا ویسے محسوس ہوگا لیکن آواز اس کی قطعاً وہ آج تک کسی نے سنی نہیں ہوگی، صحیح، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں نے وہ سنی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دور کیا آپ نے اس آواز کو سنا، آپ نے اس آواز کو سنا، اور یہ بھی چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، نبی تھے، اور اللہ نے ان کو ایسی وہ حکومت اور سلطنت عطا فرمائی تھی کہ پرندے بھی اور یہ ساری چیزیں ان کے تابع تھیں، بالکل، تو آپ نے اپنے لشکر کو بھی کچھ روکا، اور صحیح، اس بات سے مسکرائے بھی کہ ہم سے اس نے، چونٹی نے ایک طرح کی فریاد کر دی ہائے ہے، ہائے، بات کر دی ہے، تو ہم ایسا نہیں اب میرا لشکر یہ ان کو کچل دیں، تو ان کو اپنے اپنے سوراخوں میں جانے دو، صحیح، ان کو اپنے اپنے سوراخوں میں جانے دو۔ اتنی دور رہ کر ایک چیونٹی کی اس آواز کو، اور وہ سلیمان علیہ السلام 3 میل دوری کی مسافت پر سن لیں، یہ سن لے، تو یہ ہے کہ اللہ جنہیں سماعت عطا فرمائے اور ایسی قوت سماعت عطا فرمائے، تو پھر یہ دور و نزدیک والے سارے پردے یہ گویا کہ ختم ہو جاتے ہیں، کیا بات، اور ان کے لیے پھر یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے وہ نارمل بات سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ نے کتنا جو واقعہ سنایا ہے، جی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ان کو جو کہا ہے نصرتا نصرتا، جی،
یہ کہاں مدینے سے مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ، واہ واہ یعنی کتنی اس دوری اور مسافت پر، اللہ یہ اللہ 400 سے زائد کلومیٹر، واہ واہ. اور اس پر آپ یہ سنیں اور پھر خوشخبری بھی دے دیں سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح کی اگر ہم گفتگو کریں یا کلام کریں تو وہ تو کئی روایات کے اندر یہ قوت سماعت کے حوالے سے، بلکہ میں نے آج پڑھ رہا تھا تو وہ سورۃ الاعراف کے اندر ہے نا، جو اعراف والے اصحاب اعراف ہیں اور وہ جو کلام کریں گے جی جی تو وہ جنتیوں سے بھی کلام کریں گے. جی. اچھا، اب یہ مختلف اس کے حوالے سے اقوال بھی مجھے، یعنی اللہ پاک وہاں بھی ان کو کیسی وہ سماعت عطا فرما. واہ واہ واہ. اچھا، اصحاب جنت اصحاب نار سے جو بات کریں گے، ہائے ہائے ہائے. اچھا جنت کہاں، آسمانوں پھر اوپر، اور دوزخ کہاں، جی تو یہ بھی ایک دوسرے کی بات سنیں گے. جی جی. وہ ان سے کلام کریں گے، تمہیں یہاں کس نے پہنچایا، اور یہ ان سے کہیں گے تمہیں یہاں کس نے اللہ پہنچایا. اکبر. تو ان کو یہ جو سماعت ہے یہ کیسے ملے گی؟ اللہ کی عطا عطا سے سے. ملے گی. رب تعالیٰ انہیں یہ سماعت عطا فرمائے گا. کوئی جہنم میں ہے اور وہ جنتی کی بات سنے اور جنتی ان سے کلام کرے، سبحان اور اللہ. آراف والوں کے کلام کا پورا تذکرہ وہ موجود ہے. تو اصل بات یہی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جب یہ قوت سماعت ایسی مل جائے تو پھر کوئی کسی طرح کا یہ شبہ نہیں رہتا کیا کہ بات. بغیر کسی اس کے سبحان کیسے ہو سکتا ہے. بالکل. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے، انی ارا ما لا ترون، واہ واہ. کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، واسمع ما لا تسمعون، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. کیا بات ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سماعت تھی، بصارت بھی آپ کی اعلیٰ کہ آپ جیسے سامنے سے دیکھتے تھے آپ کو پشت مبارک کے پیچھے سے بھی ایسا ہی سبحان نظر اللہ آتا تھا. سبحان اللہ. لیکن سماعت کی بات کی تو یہ دونوں چیزیں، یعنی جب ہم سماعت پہ آتے ہیں اور دیکھنے پر آتے ہیں تو یہ دونوں آپس کے اندر ان کا ایک گہرا تعلق ہے، خاص تعلق ہے. اور آدمی ایک خاص حد تک کسی کی بات سن سکتا ہے اور خاص حد تک آدمی کسی کو دیکھ سکتا ہے. لیکن یہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واضح فرما دیا کہ جیسے تم دیکھتے ہو ویسے میرا دیکھنا نہ سمجھو، اور جیسے تم سنتے ہو تو ایسا سننا میرا نہ وہ سمجھو، اور بلکہ میرا سننا وہ ہے کہ جو تم نہیں سنتے، اور میرا دیکھنا بھی وہ ہے کہ جو تم نہیں دیکھتے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. ہر آرزو بھر آئے، سب حسرتیں پوری ہو. ہر آرزو بھر آئے، سب حسرتیں پوری ہو. اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانہ. اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانہ. تو مانگ نبوت ہے جلوہ جانا. یہ جو اعلیٰ حضرت کا نا جو مفتی صاحب نے گفتگو فرمائی ہے، اس تناظر میں جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ لطف بالا ہو جائے گا. یعنی سماعت کے تعلق سے مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ سماعت میں جب اللہ کی عطا ہو جائے تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، دور نہ کوئی نزدیک. اب جو اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے وہ پڑھیں تو انشاءاللہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کون، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کون. لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. امام علیہ سنت کا یہ جو شعر ہے یہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی عظیم شاہپارہ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت کا بیان کرتے ہوئے امام علیہ سنت فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان. واہ واہ. پہلے مصرے میں اسلامی عقیدے کا بیان ہے،
اور عقیدہ کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صدقے سے آپ کے گویا کہ برکتیں لیتے ہوئے دیگر انبیاء کرام اور اولیاء کرام جو مقرب بارگاہ ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار عطا فرمایا کہ وہ دور کی آواز سن بھی سکتے ہیں سبحان اللہ۔ اور دور تک اپنی آواز پہنچا بھی سکتے ہیں۔ اس ماشاء پر اللہ۔ بلا مبالغہ درجنوں روایات موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس کلام کے پہلے مصرعے کے اختتام پر ایک کلمہ ذکر فرمایا ہے، ایک لفظ ذکر فرمایا کان، کان، اور دوسرے مصرعے کی ابتدا میں وہی لفظ استعمال فرمایا کان۔ کان۔ یہ بھی ایک کمال ہے کہ پہلے اچھا اگر مصرعے اس کو ایک ہی لائن میں لکھے تو 2 مرتبہ کان آئے گا، برابر برابر میں ہے۔ یعنی پہلے مصرعے کی انتہا جس کلمے پر ہو رہی ہے، دوسرے مصرعے کی ابتدا اسی کلمے سے ہو رہی ہے۔ صحیح۔ ایک تو یہ خوبصورتی دیکھنے کے اعتبار سے بھی نظر آ رہی ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس میں صنعت تجنیس کامل، جس کو صنعت تجنیس تام بھی کہا جاتا ہے، وہ پائی جا رہی ہے۔ اس کا یعنی مطلب آپ کیا ہے؟ ہمیں شاعر بنا ہی دیں گے۔ نہیں، اس کا تعلق صرف شاعری سے نہیں ہے، ایک اچھا۔ کلام کی خوبصورتی اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو مدنی چینل کے ناظرین بخوبی سمجھ لیں گے انشاءاللہ۔ آسان انداز میں اس کو میں ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کسی بھی زبان میں، مختلف زبانوں میں جو کلمات ہوتے ہیں جن سے ہم اپنا مافِ ضمیر بیان کرتے ہیں، ان میں کئی کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دکھنے میں یعنی حروف، ان کی ترتیب اور اعراب یعنی حرکات و سکنات اور تلفظ اور ادائیگی کے اعتبار سے سیم ہوتے ہیں، لیکن معنوی اعتبار سے دیکھا جائے، ڈکشنری اور لغت کو دیکھا جائے تو ایک ہی لفظ بعض اوقات ایک سے زیادہ معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انگلش میں بھی آپ دیکھیں، جیسے لفظ رائٹ ہے، اب یہ انگلش کے الفابیٹ کے اعتبار سے، ان کی ترتیب کے اعتبار سے، ان کے تلفظ کے اعتبار سے لفظ رائٹ لکھنے میں یکساں ہے، لیکن انگلش میں رائٹ کا معنی درست بھی ہے، رائٹ کا معنی سیدھی جانب بھی ہے، اور رائٹ کا معنی حق بھی ہے۔ کہ فلاں میرا رائٹ نہیں دے رہا، مطلب میرا حق نہیں دے رہا۔ گاڑی جا رہی ہے تو رائٹ سائڈ ٹرن لیں، مطلب سیدھی طرف لیں، اور رانگ کے مقابلے میں بھی رائٹ کہا جاتا ہے۔ اب انگلش زبان ہے، اس کے ایک لفظ کی یہ 3 معنی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی نثر نگار، کوئی شاعر جو ہے وہ اپنے کلام میں ایک لفظ استعمال کرے، حروف اور کلمات اور ادائیگی اور تلفظ کے اعتبار سے یکساں ہے، لیکن اس کے معنی مختلف ہیں، اور وہ اپنے ایک ہی کلام میں، ایک ہی شعر میں ان کو ملا دے، ذکر کر دے، اور 2 الگ الگ معنی مراد لے، تو اس کو کہا جاتا ہے صنعت تجنیس کامل۔ اور اس پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے متعدد اشعار پائے جاتے ہیں، جیسے کہ ایک وہ مشہور شعر ہے کہ واللہ میرے گل سے ہے جاہو جلال گل، اور وہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں۔ ایک لمبی تفصیل ہے۔ بہرحال اس شعر میں ہم دیکھتے ہیں لفظ کان میں جو پہلے مصرے میں کان آیا ہے، اس سے مراد تو وہی کان ہے جو ہم سمجھتے ہیں، یعنی جسم کا وہ عضو کہ جس سے سنائی دیا جاتا ہے، کان۔ اور دوسرے مصرے میں جو لفظ کان ہے، اس کان سے مراد یہ کان نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد معدن ہے، اور جس کو انگلش میں مائن کہا جاتا ہے، جو زمین سے دریافت کی جاتی ہے، جیسے سونے کی کان ہے، نمک کی کان ہے، مختلف قسم کی کانیں ہوتی ہیں۔ تو لفظ کان پہلے مصرے میں کان کے معنی میں آیا، یعنی گوشت جس کو کہا جاتا ہے، سننے کا عضو، اور دوسرے کان سے مراد وہ معدن ہے جس کو انگلش میں مائن کہا جاتا ہے، اور لال سے مراد موتی، اور کرامت سے مراد عزت ہے۔ امام علیہ سنت فرماتے کہ نبی کریم علیہ السلام کے کان وہ ہیں جو دور اور نزدیک سے یکساں سنتے ہیں، یہ کان در حقیقت عزت و کرامت کے موتیوں اور جواہرات کی کان اور معدن ہے، اس پر لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ایک کال لے لیتے ہیں، سوال لے لیتے ہیں تاکہ مفتی صاحب اس کا جواب دیں، اور پھر اس مزید گفتگو کو، اس موضوع کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ جی کال دیجیے گا۔ حضور میرا نام ادریس ہے، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس نے جمال مصطفیٰ میں نا سوال ہے کہ آج جو ٹاپک ہے کان مبارک، صلی اللہ علیہ وسلم کی کان مبارک پر ہے، ابھی ربیع الشریف کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس سوال یہ تھا کہ عید میلاد النبی بنانا کیسا، اور جو ہم عید میلاد النبی میں محفلیں کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، تو کیا ہماری یہ نعتیں اور یہ جو نذرانے یہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرماتے ہیں؟ ذرا برائے کرم اس کا ارشاد فرماتے ہیں۔ اچھا، یہ نذرانہ زو مانا ہے ویسے؟ جی
نذرانے سے دو یہاں نذرانہ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ آپ نے کہا نا یہ بخوبی سمجھ جائیں گے ناظرین، جی، جی۔ یہاں وہ مراد ہے۔ مفتی صاحب کیا پیش فرماتے کرنا ہیں؟ ہے۔ ہاں پیش کرنا، پیش کرنا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آدمی کچھ پیش کرتا ہے، فریادیں پیش کرتا ہے، اور بالخصوص یہ تو محافل ہیں ہی ان کے نام کے اور انہی کے ذکر خیر کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو مجھ پر درود پڑھے مگر یہ کہ اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے، واہ واہ، حیث کان، وہ جہاں کہیں بھی رہنے والا، سبحان اللہ۔ جہاں کہیں بھی رہنے والا۔ اچھا، صحابہ کرام علیہ مردوان نے آگے سوال کر دیا، اس عرض کی قلنا وبعد وفاتک، یا رسول اللہ جب دنیا سے آپ پردہ فرما دیں گے، وصال کر دیں گے تو پھر بھی ایسا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد، اللہ اکبر۔ یعنی یہ جو اللہ نے قوتیں طاقتیں یہ عطا فرمائی ہیں تو یہ ایسے ہی سلامتی رہیں گی، کیونکہ اللہ پاک نے زمین پر بھی تو حرام کیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائیں۔ سبحان اللہ، فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، کیا بات۔ نبی زندہ ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود وہ حدیث پاک کہ میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا تو وہ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے موسیٰ قبر کے اندر۔ تو ہمارا یہ عقیدہ حیات نبی کے حوالے سے، حیات انبیاء، حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ برحق ہے۔ دنیا کے اندر آپ کا وصال ہونا، جیسے سارے انبیاء کے یوں دنیا میں، اور اللہ کا ایک قانون ہے، قاعدہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کے لیے وہ ہے، مگر وہ بھی فقط آنی ہے۔ آنی، ایک اعلیٰ لمحے حضرت کے کا لیے۔ شعر بھی ہے نا جی، اس جی۔ کے اوپر، تو انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر یہ کہ فقط آنی۔ آنی ہے، فقط آنی ہے۔ تو اب یہ تو دنیا سے وصال ہوا، پردہ فرمایا، لیکن اس کے بعد کہ اللہ پاک نے انہیں ایسی حیات طیبہ عطا فرمائی، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو فرمایا کہ اس کے بعد روح کو اور روحانی طور پر ایسے اختیارات ملے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی عام نیک مومنین کی روحیں کہاں کا پرواز کرتی ہیں، تو پھر امام الانبیاء۔ ہائے ہائے، تو اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور اسی ذوق اور محبت کے ساتھ، کیا، کیونکہ یہ بھی تو روایات ہیں کہ فرشتے درود پہنچاتے ہیں، جی۔ بالکل یہ انداز، اور علماء نے لکھا کہ کتنی کتنی اقسام کے ساتھ درود پہنچتا ہے بارگاہ صحیح۔ رسالت میں، بندہ ایک بار پڑھتا ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ اس کی آواز مجھ تک پہنچے گی۔ ایک وہ ہے کہ جس میں فرشتہ جو قبر مبارک پر معمور ہے، اور اس کو اللہ نے پوری مخلوق کی سننے کی سماعت عطا فرمائی، واہ واہ، یعنی اس فرشتے کو جو ایک خادم کی حیثیت سے سرکار کی بارگاہ میں فرشتہ، اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ اسے اسماع الخلائق یعنی پوری مخلوق کی سماعت سننے کی اسے قوت عطا فرمائی ہے، اور صرف قوت نہیں بلکہ وہ فرشتہ یہ جانتا ہے کہ کون سا امتی کس کا بیٹا ہے اور درود پڑھ رہا ہے۔ اللہ اللہ، یا رسول اللہ فلاں کا بیٹا۔ واہ واہ، خوش نصیب ہیں وہ والدین جو بچوں کو درود و سلام کی تربیت دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ ان کے دلوں میں یہ ذوق داخل کر دیں، یہ عشق ان کے دلوں میں آ جائے۔ میں کہتا ہوں والد یہ چاہے کہ میرا نام بار بار بارگاہ رسالت میں پیش کیا جائے تو اپنے بچوں کو درود پڑھنے کے عادی بنا دیں، سبحان اللہ، تو اپنے بچوں کو درود پڑھنے کے عادی بنا دیں، آپ کے نام بھی اور آپ کے بچے اور آپ کے والد، یعنی آپ کا نام یہ پیش کیا جائے گا۔ تو ایک فرشتے کو جو یہ قوت دی ہے، ایک فرشتے کو جو قوت دی ہے، تو وہ جو حضور کی بارگاہ میں پیش کرے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی قوت ہے۔ کیا بات، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے حضور علیہ السلام یہ اختیارات رکھتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ حاضر و ناظر اصل میں بعض اوقات یہ لوگ اس کو درست معنی میں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا سمجھے ہوئے نہیں ہوتے، اور حاضر ناظر پر وہ یہ سمجھ لیتے ہیں شاید کہ حاضر ناظر مطلب ہر وقت ہر جگہ پر موجود ہونا، اللہ اللہ، ہر وقت موجود ہونا۔ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے حاضر و ناظر سے متعلق، وہ عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار پر انوار میں حیات ہیں، جی،
امت کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، اور ایسا ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے آدمی آسانی کے ساتھ اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہے، یہ پوری کائنات کو ملاحظہ فرما، کیا بات، اور جہاں چاہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے یہ بنفس نفیس وہاں تشریف بھی لے کے جا سکتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی لے جا سکتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں ہے کہ آپ ہر محفل میں بذات خود بنفس نفیس موجود ہوتے ہیں، یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں۔ آ سکتے ہیں، تشریف لا سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ ایک بولا والا آدمی تھا، اس کو کسی نے کہہ دیا یار تم لوگوں کا عقیدہ یہ حاضر و ناظر، تو پھر یہ آپ لوگ مسجد میں امامت بھی کر لیتے ہو، نمازیں بھی پڑھا دیتے ہو، جب نبی ہیں تو پھر امام کیسے بن گئے؟ تو یعنی تم امام کیسے بن گئے؟ اب وہ بیچارہ اتنا ٹینشن میں لیا ہوا، یار بات تو بڑی ہے، ہم تو یہ، تو میں نے کہا پہلے آپ اپنے ذہن کے اندر جو ایک غلط فہمی آپ نے بٹھائی ہوئی ہے وہ دور کریں، وہ دور کریں۔ مطلب ہمارا یہ ہے حاضر اور ناظر، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں بنفس نفیس تشریف لے جا سکتے ہیں، جی، اور ایک ہوتا ہے وہاں جانا جسم مبارک کے ساتھ، صحیح، اور ایک ہوتا ہے کہ علم کے ذریعے اس جگہ کو ملاحظہ فرمانا، فرما لینا، اس جگہ کو ملاحظہ فرمانا۔ آپ انہیں دیکھ بھی رہے ہیں اور وہاں علم کے ذریعے گویا کہ آپ تشریف فرمائیں، یعنی انہیں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ صحیح، تو عقیدہ یہ رکھیں، اور عقیدہ ہونا بھی یہی چاہیے حاضر ناظر کا، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبر مبارک میں ہیں، جی، جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے حضور سے ملاحظہ فرمائیں، سبحان اللہ، حضور کیا سے بات، ملاحظہ فرمائیں۔ تو کیا جب بات، یہ ذوق رکھ کر آپ کسی محفل میں بیٹھیں، یہ ذوق رکھ کر آپ درود شریف پڑھیں گے، واہ واہ، یہ ذوق رکھ کر آپ کوئی نعت خوانی کریں، تو یہ ہونا چاہیے، سبحان اور اللہ، سبحان اسی ذوق کے ساتھ پڑھتے رہیں انشاءاللہ آپ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بارگاہ رسالت میں پیغام پہنچ۔ نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ بلکہ ہاں اس میں تو یہ بھی ماشاءاللہ کیا آپ نے کہا ہے، تو زندہ ہے وہ واللہ، زندہ ہے یا واللہ، جی یہ سبحان شعر، اللہ۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ایک اور شعر ہے، فریاد، ہاں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ راشد بھائی کی طرف بڑھوں گا، اس شعر کی وضاحت بھی لوں گا ان سے، مگر پہلے کچھ کالز ناظرین کو بتایا جا رہا ہے، کالز ہیں تو وہ لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مفتی صاحب سے راشد بھائی سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی بتائیے، کال دیجیے گا۔ ماشاءاللہ آج تو ہمارے پیارے مفتی صاحب سلسلے میں آئے ہیں، اور میری تھوڑی سی گزارش ہے مفتی شفیق صاحب سے کہ آپ کوئی کلام سنا دیں۔ جی مفتی شفیق صاحب، آپ کی طرف مائک آتا ہے، جب تک ہم ایک دو کال لے لیتے ہیں، پھر آپ سے کلام سنتے ہیں۔ جی
ربیع الاول کے حوالے سے کوئی کلام سنا دیں محسن بھائی جو آپ کو پسند ہو۔ انشاءاللہ یہ سب چلے انشاءاللہ۔ اگلی کال۔ مجھے ایک کلام کی فرمائش کرنی تھی، مجھے یہ کلام سنا دے، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ چلیں جی، پہلے مفتی صاحب ایک دو شعر آپ پڑھ دیں۔ میرا خیال ہے آپ سے فرمائش کی گئی ہے نا مجھ ربیع سے بھی الاول کی گئی، آپ سے بھی تو کی گئی ہے۔ وہ آپ والی فرمائش عادل اٹیچ کر لیتا ہوں، ساتھ میں بھی ایک دو ماشاءاللہ شعر۔ ماشاءاللہ۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ اور پھر واقعات وہ جو بالخصوص دائی حلیمہ، کیا بات ہے، اس کا ایک الگ ہی ذوق۔ سبحان اللہ۔ آج محمد آئے مورے گھر، جی تو اس کلام کے اندر بھی یہ والا جو کلام ہے، اس میں بھی دائی حلیمہ کا ایک وہ بیان کیا گیا ہے کہ عکاسی کی گئی، عکاسی کی کہ جب وہ گھر میں لے کر گئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر انہوں نے کیا جذبات ان کے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول سبحان آپ اللہ۔ اپنی فرمائش پوری کر۔ میں انشاءاللہ کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب اچھا پڑھتے ہیں آپ، تو بیانات میں تھوڑا تھوڑا شعر پڑھا کریں، اس سے ذوق بڑھتا ہے، بیان میں بھی لوگوں کی توجہ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ دو شعر میں بھی پڑھتا ہوں، پھر انشاءاللہ راشد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام ہے، اسی مناسبت سے انشاءاللہ اس کے شعر پڑھتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن دکھا رہے ہیں انہی کے گیت بھی گا رہے ہیں، تو نعمتیں جن دکھا رہے ہیں انہی کے گیت بھی گا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان حضور اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک کی سماعت کے تعلق سے کچھ آپ ارشاد فرمائیں۔ جی، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس شعر میں جو کلمات ارشاد فرمائے ہیں اس میں اسلامی عقیدے کا بیان بھی ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان۔ امام کا کلام ہے تو ساتھ میں عقیدہ بھی
چل رہا ہوتا ہے اور قرآن و حدیث کی ترجمانی بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دور سے سنتے ہیں، دور سے سن کر فریاد کو پہنچتے ہیں، تو بعض اذہان میں، بعض قلوب میں کچھ تشویش سی ہوتی ہے کہ دور سے سننا تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے کسی اور اللہ کے نیک بندے کے لیے ثابت کرنا معاذ اللہ ایمان کے منافی ہے یا یہ شرک کی قبیل سے ہے۔ تو پہلے اسلامی عقیدے کو سمجھنا ہے اور یہ جاننا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی کیا شانیں ہیں، جو کہ قرآن مجید، برہان رشید میں اور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث میں بیان کی گئی بطور عقیدہ، کہ ہمیں ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے کیا عقیدہ رکھنا ہے۔ اول تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ بات اعتقاد اور عقیدے کے طور پر رکھنا کہ رب تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دور سے سنتا ہے، آیا یہ شرعی نقطہ نظر سے درست بھی ہے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک مقام پر ذکر کیا کہ دور سے سننا ہرگز اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، جو چیز اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، وہ شے اور وہ صفت جب کسی دوسرے کے لیے ثابت کی جائے تو پھر شرک کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اچھا، اب یہ بات کہ دور سے سننا اللہ کی صفت کیوں نہیں ہے، تو وجہ یہ ہے کہ ایک لاجیکلی انداز میں بھی دیکھیں، یعنی منطقی انداز میں بھی دیکھیں، دور سے وہ سنے گا جو دور ہو، لیکن قرآن مجید برہان رشید تو یہ فرماتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کے لیے قرب و بعد کوئی معنی نہیں رکھتی۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق سے دور نہیں ہے، اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی طاقت اور اختیارات کے اعتبار سے رب تبارک و تعالیٰ بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو چونکہ رب تبارک و تعالیٰ بندے سے دور نہیں، لہٰذا دور سے سننا اس کی صفت نہیں، دور سے سننا مخلوق ہی کی شان ہو سکتی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا جو شہر مدینہ ہے، آپ کا مبارک مسکن ہے، جہاں آپ علیہ السلام اپنے جسم اقدس کے ساتھ، ظاہری حیات کے ساتھ الحمدللہ اپنے مزار میں جلوہ گر ہیں، یا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ اسلامی عقیدہ ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، تو پھر نبی کریم علیہ السلام کو حیات کیوں کہا جاتا ہے؟ تو یہاں پر اہل سنت کا، اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ اس وعدہ الہی کل نفس ذائقۃ الموت، اس کی تصدیق کے لیے اور اس کو پورا کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو ایک آن کے لیے، ایک لمحے کے لیے موت عطا کرتا ہے۔ موت انبیاء کی بارگاہ میں بھی حاضری دیتی ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے ان کو دوبارہ جسمانی، حقیقی، صرف برزخی اور مانوی نہیں، صحیح، بلکہ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جسمانی، حقیقی، روح اور ان کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ حیات انبیاء کا عقیدہ متفق علیہ ہے، امت کے کسی بھی مستند امام کو اس میں اختلاف نہیں رہا۔ تو وہ ایک آن کے لیے موت طاری ہوئی، پھر دوبارہ ان کو من و ان جسمانی دنیاوی حیات عطا کر دی گئی۔ تو نبی کریم علیہ السلام اپنی جسمانی اور ظاہری اور حقیقی حیات کے ساتھ تو مدینہ شریف میں جلوہ گر ہیں، جب چاہیں رب کے حکم سے جہاں چاہیں تشریف لے جائیں۔ تو ہم اگر یہاں سے یا دنیا کے کسی بھی خطے سے حضور کو پکارتے ہیں تو مدینہ تو بہت قریب ہے، یعنی دنیا کے کسی بھی کونے سے پکاریں تو مدینہ قریب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی شان تو یہ ہے کہ آپ زمین پر رہتے ہوئے آسمانوں کی آواز سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اوپر کی طرف ملاحظہ فرمایا اور پھر صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ یہ آسمان کے چرچراہٹ کی میں آواز سن رہا ہوں اور اسے حق ہے کہ یہ چرچرائے، یعنی اس میں اتنی آواز پیدا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین، آسمان میں ایک بالش برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں رب تبارک و تعالیٰ کا کوئی فرشتہ موجود نہ ہو جو رب کو سجدہ کر رہا ہو، یعنی آسمان جو ہے فرشتوں سے بھرا پڑا ہے۔ اچھا، آسمان جو ہے یہ تو پھر قریب ہے، نبی کریم علیہ السلام تو جنت اور جہنم تک کی آوازوں کو سننے کی طاقت اور اختیار رکھتے ہیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک آواز سنی تو اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، تدرون ما ھذا، جانتے ہو کہ یہ کیا ہے، یہ جو آواز میں نے سنی ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ و رسولہ عالم، اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی سماعت کا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، جہنم کتنی دور ہے اس پر بھی پھر روایات موجود ہیں، یعنی صدیوں کا سفر ہے، لیکن پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ھذا حجر، میں نے جو آواز سنی ہے یہ ایک پتھر کی آواز ہے، اور یہ پتھر کیسا ہے؟ رومی بہ فی النار منذ 70 خریفا، کہ جو تقریباً 70 سال پہلے جہنم کی گہرائی میں گرایا گیا تھا، چھوڑا گیا تھا،
70 سال تک وہ گویا کہ سفر کرتا ہوا لڑکتا رہا وہ فرمایا فہو یہوی فی النار الان، وہ اب تک جہنم میں جو ہے وہ اس کی تہ کی طرف جا رہا تھا، حتی انتہا الی قعرہا، 70 سال کے بعد آج وہ پتھر تہ میں پہنچا ہے تو اس کے گرنے کی آواز میں یہاں سے سن رہا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام زمین پر رہتے ہوئے جہنم تک کی آواز سنے، آسمان تک کی آواز سنے، اور پھر یہ جو چاند کی بات ہم کرتے ہیں، چاند 20 صدیوں کا سفر ہے، لیکن پیارے آقا علیہ السلام کی سماعت سے چاند کی آواز بھی دور نہیں ہے۔ وہ جو روایت اس دن بھی ہم نے سلسلے میں بیان کی تھی کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں، یہ آپ کے بچپنے کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ رأیتک فی المہدی تناغ القمر وتشیر الیہ باصبعک فحیث اشرت الیہ مالا، کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو پنگھوڑے میں جھولے میں بچپنے کی حالت میں دیکھا کہ آپ چاند سے باتیں کر رہے تھے، آپ جس طرف اشارہ کرتے چاند اس طرف جھک جاتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا اے میرے چچا انی کنت احدثہ ویحدثنی، اے میرے چچا چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا اور میں چاند سے باتیں کرتا تھا، ویلہینی عن البکا، وہ مجھے بچپنے کے عالم میں رونے سے بہلاتا تھا، اور بچپن کے عالم میں نبی کریم علیہ السلام کی سماعت کتنی اعلیٰ ہے، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کو رب نے جو ایک خاص فیض عطا فرمایا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اس آیت کے تناظر میں مفسرین ذکر کرتے ہیں علماء کہ ہر آن نبی کریم علیہ السلام کی شانوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو بچپنے کے عالم میں کہ ابھی اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا، سماعت کیا ہے، اور پھر ہر آن جو حضور کی طاقت اختیارات اور شانیں بڑھ رہی ہیں تو اب حضور کی سماعت کا کیا عالم ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں اے میرے چچا وَأَسْمَعُ وَجْبَتَهُ ہینا یسجد تحت العرش، او کما قال کہ اے میرے چچا میں جھولے میں صرف چاند سے باتیں نہیں کرتا تھا، وہ مجھ سے صرف باتیں نہیں کرتا تھا، بلکہ چاند جب عرش تلے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا تھا تو میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس چاند کے سجدہ کرنے کی آواز کو سنتا تھا۔ لہٰذا جب حضور چاند تک کی آواز سنے، جہنم کی آواز سنے، جنت کی کیفیات بھی آپ ملاحظہ فرمائیں، لا مقام میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے کلم کی آواز سنیں، اور برزخ کے معاملات اور برزخ کی آوازیں بھی سنیں، انشاءاللہ وہ روایات میں ذکر کروں گا۔ تو مدینہ تو پھر یہ رہا، لیکن شرط یہ ہے کہ صدق کے دل سے عقیدت کے ساتھ، حسن اعتقاد اور حسن عقیدت کے ساتھ حضور کو پکارا جائے، جہاں سے بھی پکارا جائے حضور مدد کرتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ سبحان اللہ، دور و نزد فریاد امتی جو کرے گا زار میں، فریاد امتی جو کرے گا زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ فریاد امتی، جی آوازوں کو سننا یہ تو کمال ماشاءاللہ بیان ہو ہی رہا ہے، اور صرف امتی کی ہی آوازیں نہیں، اچھا، صرف امتی کی ہی آوازیں نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شعر ہے نا کہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، کہ آپ کی بارگاہ میں کس کس نے آ کر فریاد نہیں کی، وہ بھرتے ہیں جھولیاں سب، وہ بھرتے ہیں جھولیاں سب۔ سبحان اللہ، یعنی آپ علیہ السلام تو ان کی آوازیں بھی سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، واہ، کہ جو بظاہر اس تکلم سے ان کے پاس یہ قوت نہیں ہے، نطق جسے کہتے ہیں، حیوان ناطق نہیں ہے، اب ان کی اپنی ہے، لیکن اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جب ایک مقام پر آپ آرام فرمایا تو ایک عرابی نے جو آ کے بتایا کہ آپ آرام فرما رہے تھے تو درخت آیا اور یہاں آ کر وہ حاضر ہوا، پھر واپسی گیا، اللہ اللہ،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیدار ہوئے تو اب کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وہ درخت تھا جس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ تیرے محبوب قریب ہی آرام کر رہے ہیں، مجھے اجازت ہو تو میں سلام پیش کر دوں۔ سبحان اللہ، یعنی اس کی فریاد کو بھی سن لیا، کیا بات، اور وہ خبر بھی دی اور بتایا بھی کہ یہ درخت تو سلام پیش کرنے آیا، صحیح، پتھر بھی سلام کریں۔ واہ، پتھر جن کو نطق ہی نہیں ہے، بولنا ہی نہیں ہے وہاں پر، اور وہ بے جان ہے، وہ بھی سلام کرے بارگاہ رسالت میں، اور اس پتھر کا سلام بھی وہ سنیں اور جواب بھی ارشاد فرمائیں، اللہ اکبر، جواب بھی ارشاد فرمائیں۔ اسی طریقے سے ہم ایک لمبی فہرست ہے کہ کون کون سے جانور کس کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ فریاد لائے، فریاد کے لیے آئے۔ اونٹوں کی فریاد ہے، ہرنی کی فریاد ہے۔ ایک تو وہ اونٹ بھی آیا کہ جس کے گھر والوں نے چاہا کہ بھئی ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ذبح کر دیتے ہیں، جی، اور ہمارے ہاں جو شادی ہے تو کوئی دعوت تھی تو بولا اسی اونٹ کو ذبح کر دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ اونٹ دوڑا دوڑا آیا تو اس کے مالک پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جی جی، اچھا اونٹ ہے، حلال ہے، ظاہر ہے جب آدمی اپنی ضرورت کے لیے تو اس کو ذبح بھی کرے گا، ٹھیک ہے، ہم بھی تو جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ یعنی 100% ٹھیک تھا، سب معاملہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں اونٹ نے اپنی جان کے تحفظ کے لیے فریاد کر دی بارگاہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو کچھ نہیں کہا، یہ فریاد لے کر آئے، تو اس کی یہ فریاد یہ پوری ہونی چاہیے۔ واہ واہ، اس کے مالک بھی آ گئے، فرمایا تم کیا اس کو ذبح کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ کہا دعوت ہے حضور ہمارے یہاں، تو ہم نے کہا ذبح کر دیتے ہیں، اب یہ کام کا تو ویسے ہی نہیں رہا۔ جی، یعنی تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مجھے بیچ دو، اللہ، یہ بیچ ہی دو، تو واہ اس کو ذبح نہ کرو، یہ فریاد لے کر آیا واہ میرے واہ پاس، واہ، یعنی اس کو بیچو۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آیا کہ آپ نے اس زیادہ قیمت، یعنی جو تقاضا کر رہے ہیں کہ یعنی جتنے کا اونٹ ہے ہی نہیں، مثال 1000 کا تھا، ہاں، تو اس سے بھی زیادہ قیمت ان کو دے کر واہ واہ، آپ نے وہ اونٹ ان سے خریدا کیا بات، اور اس سے کہا کہ تم آزاد ہو، سبحان تم اللہ، آزاد ہو۔ یعنی یہ اونٹ بھی اگر فریاد لے کر آئے تو آپ ان پر بھی یہ نوازشات اللہ، فرمائیں، اللہ، تو پھر جو بندہ مومن عاشق رسول محبت رسول کے اندر اپنے آپ کو ایسا ڈبا کر اور وہاں وہ عرض کرے تو اس امتی کی فریاد کیوں سبحان نہیں پوری اللہ، ہو جائے؟ سبحان اللہ، ہر آرزو بھر آئے سب حسرتیں پوری ہو، ہر آرزو بھر آئے سب حسرتیں پوری ہو، وہ کان ذرا دھر کر سن لے میرا افسانہ، وہ کان ذرا دھر کر سن لے میرا افسانہ، تو مانگے نبوت ہے جلوہ جانانا۔ کال دیجیے گا۔ میری نعت خواں سے گزارش ہے کہ صبح بہارا کے حوالے سے کوئی کلام سنا دیں۔ جی انشاءاللہ، ایک اور کال۔ یہ کلام سنا دو۔ بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخرین۔ انشاءاللہ، ایک اور کال۔ ماشاء اللہ، آج یاد خدا و مصطفیٰ کی جگہ حسن و جمال مصطفیٰ پروگرام شروع ہے۔ محسن بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے۔ تمہیں نے تو کیا ہم کو مسلمان یا رسول اللہ، تمہیں تو ہو ہمارا دین و ایمان یا رسول اللہ۔ یہ کلام آتا ہی نہیں، انہوں نے ہاتھ کے ہاتھ فرمائش پوری کر دی، خود ہی کر دی نا، بس پوری ہو گئی جی۔ چلے اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد حسنین اختاری ہے۔ حسان بھائی سے گزارش ہے کہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، نام سنا دیں۔ جی انشاءاللہ آپ کی فرمائشیں لیں گے۔ پہلے میں راشد بھائی کو کہوں گا آپ مائک دیجیے۔ راشد بھائی، جو شعر جو کلام آپ کو اچھا لگتا ہے اس کے 2 شعر آپ پڑھ دیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ اچھا کون سا لگتا ہے اس میں وہی فیصلہ بہت زیادہ تو دل کے اندر ہوتا ہے نا کہ یار بار بار بندہ گنگناتا ہے۔ ایک شاندار کلام ہے، اس کے 2 شعر پڑھتا ہوں جس میں رخ مبارک کا بھی ذکر ہوگا اور مقطع میں حسنین کریمین کا بھی ذکر ہوگا۔ جی جی۔ کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل
کف پا ہے جمال گل پامال جلوے کف پا ہے جمال گل ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول گئے ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول گئے ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل پامال جلوے کف پا ہے جمال گل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. سماعت مصطفیٰ پر بات ہو رہی ہے، نبی پاک کے کان مبارک پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. انشاءاللہ مزید کچھ نبی پاک کے کان مبارک کے معجزات اور سماعت کی طاقت پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. راشد بھائی، جیسے آپ نے کچھ واقعات بیان کیے، مفتی صاحب نے احادیث بیان کی دور و نزدیک سے سننے والے کانوں کے تعلق سے، تو مزید بھی اس تعلق سے کہ نبی پاک کے جو کان ہیں، کیونکہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو عام انسان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑا فرق ہے نا. اگر اصل میں یہ وسوسے جو پیدا ہوتے ہیں نا، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ بعض اوقات شیطان دل میں یہ بٹھا دیتا ہے کہ بھئی جیسے ہم انسان ہیں، ہمارے کان ہیں، ہم تو یہ دیوار کے پیچھے کا نہیں سن سکتے، تو ہمیں تو جو یہ نظر نہیں آتا تو ہم پیچھے سے تو نہیں دیکھ سکتے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اگر برابر والے گھر میں کوئی اگر کوئی بات کہہ رہا ہے تو ہم کیسے سن سکتے ہیں؟ تو جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ جب ہم نہیں کر سکتے تو وہ بھی تو بشر تھے. تو شیطان یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے. تو دیکھیں اس وسوسے کو سب سے پہلے دور کرنا ہے. حضور بشر ضرور ہے مگر میری اور آپ کی طرح نہیں ہے. واللہ باللہ تعالیٰ میری اور آپ کی طرح نہیں ہے. حضور کی بشریت بہت اعلیٰ ہے. آپ خیر البشر افضل البشر ہیں. اس لیے اپنے آپ پر قیاس کبھی نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت تو کیا ہے کہ خود حضور نے فرمایا نا کہ تم میں کون میری مثل ہے. وہ جو واقعہ ہے کہ نبی پاک نے پے در پہ جو روزے رکھے تو صحابہ کرام نے بھی دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق رکھنا شروع کر دیا، نقاہت ہو گئی. تو حضور کا یہ فرمانا کہ تم میں کون ہے میری مثل، ایکم مثلی. تو یہ جو بات ہے، اس بات کو اگر پیش نظر رکھیں گے نا ہم، ایکم مثلی، تو انشاءاللہ عز و جل یہ جو ہماری کیا کہتے ہیں وسوسہ ہے وہ دور ہو جائے گا. تو اب یہ چیز اگر ہم ذہن میں رکھیں اور پھر سماعت مصطفیٰ کو سمجھیں تو انشاءاللہ آسان بھی ہو جائے گا. تو آئیے آپ کچھ مزید سماعت مصطفیٰ کے تعلق سے گفتگو فرمائیں. جی، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی ذات کا دیگر اشخاص سے خود ہی امتیاز بیان فرما دیا. سلسلے کی ابتدا میں بھی اس حدیث پاک کو ذکر کیا گیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون. یہ جامع ترمذی میں بھی موجود ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، مشکاۃ شریف میں بھی ہے، دیگر حدیث کی مستند معتبر کتابوں میں ہے. یعنی دو تو سیاستہ کی روایات کے کتب کے میں نے ریفرنسز پیش کیے. تو نبی کریم علیہ السلام نے خود ہی اپنا تعارف بیان کر دیا کہ میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، اور میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. اور اس کلام کو اگر دیکھیں عربی گرامر کے اعتبار سے تو دو مقامات پر آپ علیہ السلام نے لفظ ما ذکر کیا. ما اس میں موصول ہے، اور جب تک کوئی خاص قرینہ موجود نہ ہو یا من کے بعد اس کی کوئی تاکید ذکر نہ کی جائے، کوئی لفظی یا معنوی قرینہ موجود نہ ہو، تو من اور ما اس میں موصول جو ہوتے ہیں وہ عموم کا تقاضا کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہوگا کہ غیر نبی جو کچھ نہیں سن سکتا، نبی وہ سب کچھ سن سکتا ہے. غیر نبی جو کچھ نہیں دیکھ سکتا، کیا بات، نبی اس کو دیکھ سکتا ہے. جہاں وہ شعر یاد ہے نا، جہاں سے تم پکارو حضور سنتے والا جو شعر،
سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں۔ اگر نبی کریم علیہ السلام کے ان کلمات کے اسمعوا ما لا تسمعون، میں وہ سنتا ہوں جو غیر نبی نہیں سن سکتا، اس کی تشریح میں اگر گفتگو کی جائے تو بلا مبالغہ درجنوں روایتیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب ظاہری حیات کے ساتھ متصف تھے اور عالم ظاہر میں موجود تھے، عالم دنیا اور عالم شہادت میں موجود تھے، اس وقت بھی نبی کریم علیہ السلام کی سماعت کا یہ عالم تھا کہ عالم ظاہر عالم شہادت میں رہتے ہوئے عالم غیب کی آواز سنتے ہیں۔ عالم غیب خواہ وہ جنت ہو، خواہ وہ دوزخ ہو، خواہ وہ آسمانوں کی بلندی ہو، یا پھر وہ چاند کا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہو، ان سب کو سنتے ہیں، حتیٰ کہ عالم برزخ یعنی کہ انسان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد قیامت آنے سے پہلے کا جو جہان ہے، جہاں فوت شدہ لوگوں کی روحیں جمع ہوتی ہیں، یہ ایک بہت بڑا جہان ہے، عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ عربی میں عربی کا لفظ اور برزخ سے مراد ہوتا ہے آڑ، پردہ، تو یہ ایک عالم برزخ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام عالم ظاہر میں رہتے ہوئے عالم برزخ کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں اور عالم برزخ سے آوازوں کی سماعت بھی کرتے ہیں۔ اس پر بھی کئی روایات ہیں، دو روایات میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ ایک تو مستدرک کی روایت، امام حاکم نے اس کو روایت کیا اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، یا بلال ہل تسمعوا ما اسمعوا، واہ واہ سبحان اللہ، وہ مطلوب ہے کہ اے بلال جو میں سن رہا ہوں کیا تم بھی سن رہے ہو؟ تو حضرت بلال عرض کرتے ہیں، لا واللہ یا رسول اللہ ما اسمعہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں تو وہ نہیں سن رہا، سن نہیں پا رہا جو آپ سن رہے ہیں۔ اللہ۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا تسمعوا اہل القبور یعذبون، اے بلال کیا تم سنتے نہیں کہ ان قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کچھ یہود کی قبر کے پاس سے آپ کا گزر ہوا تو وہ ان کو عالم برزخ میں جو عذاب دیا جا رہا تھا، اس عذاب کی جو آواز تھی، جو عالم برزخ ہے، عام لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتی، حضرت بلال کے لیے بھی ظاہر نہیں ہو رہی تھی، لیکن حضور فرماتے میں وہ آواز سن رہا ہوں۔ اچھا، اسی طرح ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، یہ بھی مستدرک میں موجود ہے اور امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خصائص کبریٰ میں بھی اس کو روایت کیا، دیگر محدثین نے بھی اس کو روایت کیا، اور راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یعنی دونوں وہ صحابی ہیں جو صحابی ابن صحابی ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب کے صاحبزادے عبداللہ ابن عباس اور حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر، اور دونوں علماء صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ دونوں راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ ایک مقام پر موجود تھے، آپ کے اصحاب بھی موجود تھے، تو اچانک نبی کریم علیہ السلام نے اپنا سر انور اٹھایا اور آپ کے لبھائے مبارکہ پر یہ کلمات تھے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلام کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اب صحابہ کرام جو وہاں لوگ موجود تھے وہ حیران تھے کہ سلام بظاہر کسی نے کیا نہیں ہے، لیکن یہ پیارے آقا علیہ السلام جواب کس کو عطا فرما رہے ہیں؟ تو فقال الناس یا رسول اللہ ما ھذا، لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ہے، یعنی کس کو آپ سلام کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے عالم برزخ کا جو مشاہدہ کیا، عالم برزخ کا ایک منظر دیکھا اور عالم برزخ کی آواز سنی، کیا بات، یعنی اپنی سماعت اور اپنی بصارت جن کا تعلق عالم برزخ سے ہے، دونوں کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مر بی جعفر بن ابی طالب فی ملأ من الملائکۃ، کہ مولا علی حیدر کرار، مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی جان حضرت جعفر طیار جو نبی کریم علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، اور آپ علیہ السلام کو ان سے بڑی محبت تھی، ان کو جب شہید کیا گیا اور ان کے دونوں بازو شہید ہوئے، کاٹ دیے گئے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان دو بازوؤں کے عوض
آپ کو 2 پر عطا فرمائے جس کے ذریعے آپ فرشتوں کے ساتھ اڑا کرتے تھے، اسی لیے ان کو جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ طیار کا مطلب اڑنے والا۔ تو اب وہ عالم برزخ کا معاملہ ہے، بعد شہادت کا معاملہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مر بی جعفر ابن ابی طالب فی ملأ من الملائکہ، کہ ابھی حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرشتوں کے جھرمٹ میں میرے پاس سے گزرے، فسلم علیہ، تو مجھے سلام کیا ہے۔ سبحان اللہ، علیہ السلام کو انہوں نے سلام کیا تو آپ جواب دیتے ہیں۔ اچھا یہ تو عالم برزخ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام عالم نباتات اور عالم جمادات کی آوازوں کو بھی سنتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات، یعنی کہ پودوں اور پتھروں کی بھی آواز آپ علیہ السلام سنتے ہیں، حالانکہ پودا اور پتھر جو ہے یہ بولتا نہیں ہے، یعنی ان کو تو بے زبان اشیاء میں ہی شمار کیا جاتا ہے، یعنی کوئی خاموش بیٹھا ہو تو کہیں گے یہ پتھر کی طرح خاموش ہے، لیکن پیارے آقا علیہ السلام کو رب نے وہ سماعت عطا فرمائی، دور و نزدیک اتنے سننے والے وہ کان۔ مدینہ شریف تو یہ رہا، حضور علیہ السلام تو پتھروں اور درختوں کی آواز بھی سماعت فرماتے ہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ مکہ المکرمہ کے گرد و نواح میں کہیں نکلا، تو حضرت حیدر کرار فرماتے کہ ہم جس پتھر یا جس درخت کے پاس سے گزرتے تھے وہ درخت اور پتھر بارگاہ رسالت میں عرض کرتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ مولا علی کی کیا شان ہے، نبی کریم علیہ السلام کا جب قرب مولا علی کو ملا تو نبی کریم علیہ السلام کے قرب کی یہ برکت ہے کہ اس درخت اور اس پتھر کی آواز مولا علی بھی سن رہے ہیں، یعنی یہ نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے اور سرکار کی عطا سے مولا علی کی یہ کرامت بھی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے قرب میں جب حیدر کرار آتے ہیں تو وہ بھی جمادات اور پتوں وغیرہ کی آواز سنتے ہیں، پودوں کی آواز سنتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام وہ ہیں کہ کائنات میں سے، کائنات کے جس کونے اور گوشے سے جو بھی حضور کو پکارتا ہے، حضور علیہ السلام پکار سنتے ہیں، اور جو اس قابل ہو کہ اس کی دستگیری کرنی ہے تو آپ علیہ السلام اس کی دستگیری بھی فرماتے ہیں۔ آپ نے جو فرمایا تو اس میں یوں اگر کہہ لیا جائے کہ مولا علی نے آواز سنی نبی پاک کی برکت سے، تو پھر علی کے مولا کی کیا شان ہوگی؟ کہ علی کے مولا جو سننے والے ہیں، جن کی برکت سے وہ علی رضی اللہ عنہ نے سنی ہے، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں دور و نزدیک۔ واہ واہ، جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے، علی فرماتے تھے جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے، پہاڑوں پتھروں نے بھی پکارا یا رسول اللہ صلی اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یہ سلسلے کے اختتامی لمحات ہیں، امام علیہ سنت کے شعر سے ہی ابتدا ہوئی تھی تو اسی پر انتہا ہو ہمارے آج کے پروگرام کی۔ نبی کریم علیہ السلام کے گوش مبارک یعنی آپ کے مبارک کان اور آپ علیہ السلام کی مبارک چشمان یعنی آپ علیہ السلام کی مبارک آنکھیں، یہ بھی دستگیر ہر دو جہاں ہے۔ واہ 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 واہ، ذات مصطفیٰ تو مشکل کشا ہے ہی رب کے کرم سے، آپ علیہ السلام کے جسم اقدس کے ظاہری اعضاء بھی مشکل کشائی کرتے ہیں۔ امام علیہ سنت بڑا خوبصورت تخیل بیان کرتے ہوئے عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے 2 اعضاء مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں گوش شاہ کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں۔ گوش کہتے ہیں کان کو، گا واو اور شین، یعنی گوشت نہیں ہے، گوش یعنی کہ کان مبارک۔ شاہ سے مراد ذات مصطفیٰ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے جو کان مبارک ہے نا، وہ آپ کے امتیوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جو فریاد کرتے ہو نا، تو تمہاری فریاد سننے والے اور فریاد رسی کرنے والے، تمہاری بگڑی بنانے والے موجود ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی جو مبارک آنکھیں ہیں، اچھا ایک تو پیارے آقا علیہ السلام کی چہرہ انور پر 2 آنکھیں ہیں، رب تبارک و تعالی نے آپ کو دل کی بھی آنکھیں عطا فرمائی ہیں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی نے فتح الباری میں اس بات کو ذکر کیا، اور علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اپنی مقالات کاظمی میں ایک مقام پر اس کو ذکر کیا کہ معراج کی شب جب جبریل امین نے نبی کریم علیہ السلام کا شق صدر فرمایا اور آپ کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا گیا، تو اس موقع پر سید الملائکہ جبریل امین نے یہ فرمایا کہ یہ وہ دل ہے جو بالکل سیدھا ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن یا کجی نہیں ہے،
اس دل میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا جاتا ہے نا کہ دل کے کانوں سے سنیں، یہ تو ہم محاورتاً کہتے ہیں کہ توجہ اور انہماک سے سنیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سر کی بھی دو آنکھیں عطا فرمائی، دل کی بھی دو آنکھیں عطا فرمائی ہیں۔ تو جو آپ علیہ السلام کی دو مبارک آنکھیں ہیں نا، وہ امتیوں کو ڈھارس بندھاتی ہیں کہ تم گھبراؤ نہیں، ہم رو رو کر رب کی بارگاہ میں تمہارے لیے شفاعت کی عرض کریں گے اور ہماری شفاعت تمہارے حق میں قبول ہوگی۔ گوش شاہ کہتے ہیں، حضور کے کان مبارک کہتے ہیں، فریاد رسی کو ہم ہیں، وعدہ چشم ہے۔ حضور کی آنکھوں کا یہ امتیوں سے وعدہ ہے، وعدہ چشم ہے، بخشائیں گے تمہیں، رب سے بخشوائیں گے گویا ہو کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گوش شاہ کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں، گوش شاہ کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں، وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو کر، وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو کر۔ تو گئے امید رضا کو تیری رحمت سے شگا گئے، امید رضا کو تیری رحمت سے شگا گزردانی دوزخ تیرا برداشت ہو کر، گزردانی دوزخ تیرا برداشت ہو کر۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج نبی پاک کے کان مبارک کے تعلق سے، آپ کی سماعت کے تعلق سے ہم نے سنا کہ حضور عالم برزخ کی آوازوں کو سن رہے ہیں، عالم ملائے اعلیٰ کی آوازوں کو سن رہے ہیں، امتیوں کی فریاد سن رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ حیات دی ہے کہ ایسی حیات کسی اور کی نہیں ہے، آپ مدد فرماتے ہیں۔ اور جانوروں، پتھروں، نباتات، جمادات جو ہم نے سنا، یہ ساری چیزیں ڈھارس بناتی ہے امتی کو، اس امتی کے دل میں یہ تمنا پیدا کرتی ہے اور اس بات پر ابھارتی ہے کہ گھبراؤ نہیں، قیامت میں جب تم جاؤ گے، اور وہاں قیامت تو ہے ہی قیامت نا، محشر تو ہے پھر محشر، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا، آقا جہاں بھی ہوں گے تمہاری فریاد کو سنیں گے، آقا جہاں بھی ہوں گے تمہاری مدد کو آئیں گے، مگر پہلے اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ تو کرو کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے والے کام تو کرو۔ کس منہ سے رسول اللہ کو پکاریں گے، ایسا کوئی انداز تو اپناؤ، مگر وہ دل، وہ کیفیات بناؤ، اور پھر محشر کے عالم کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو کہ محشر تو ہے پھر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثنا خواہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔ ہم یہ جو یہاں کہہ رہے ہیں نا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، یہ محشر کے تعلق سے بھی ہے۔ اللہ پاک نے میرے آقا علیہ السلام کو وہ کان مبارک کی شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بہتریاں نصیب کرے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم اور آپ کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ 12ویں کی راتیں ہیں، حضور کے اعضائے شریفہ مقدسہ معطرہ منورہ کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں، اور اپنا نام نبی پاک کے ثنا خانوں میں لکھوا رہے ہیں۔ تو اپنے آقا سے سچی محبت کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مست ہو جائیے۔ خدا کی قسم، یہ مستی، یہ سرور، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے، اور محشر میں انشاءاللہ بخش جانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں سچی محبت عطا فرمائے۔ آخر میں انشاءاللہ 2-3 اشعار ہم لیں گے، اور اسی پر اپنے پروگرام کو اختتام کریں گے۔ جو فرمائش کی تھی 12ویں کا نور، یا جو دوسری فرمائش اس میں سے 2 شعر آپ پڑھ دیجئے۔ مرحبا یا مصطفیٰ، 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 بولو مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ اگر آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانوں، وگرنہ آج
آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو میرے آقا آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو میرے آقا آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو عید دیوانوں کی تو بازار بھی نور ہے میرے آقا آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو ملک گئی شاد ماں خوش آج ایک اور ہے ملک گئی شاد ماں خوش آج ایک اور ہے ہاں مگر شیطان معروف کا بڑا رنجور ہے میرے آقا آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو سرکار کی آمد آمد دلدار کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا بن کے رحمت خدا آ گئے ہیں مصطفیٰ ان کے صدقے دور ہوگی خلق سے ہر ایک بلا رحمتوں کی اب چھا گئی گھٹا آ گئے نبی آخری نبی